آپ کی کنٹروورسیز بہت ہیں، جو بھی ہے اس کے ساتھ ساحر ندیم صاحب کے ساتھ ہیں، کیسر راجہ کے ساتھ ہیں، آئے دن آپ بھی ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، وہ بھی ایک دن پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، تو کیوں ایک ون ٹو ون کنورسیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ میرا کوئی اختلاف ہی نہیں بھائی، میرا کہاں سے اختلاف؟ جی جی لیکن یہ ہے کہ مجھے کسی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کی، اس کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. مجھے تو حاجت تب ہوگی جب میں نے کسی کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے، کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ایسا تو نہیں ہے مجھے یہود و نصارہ کے ایجنٹ ان لوگوں نے ڈکلیئر کیا نا. میں نے تو انہیں کہا تھا مولویوں کا فرنٹ مین، کافروں کا فرنٹ مین نہیں کیا کہا تھا. انہوں نے مجھے کہا قادیانیوں کا فرنٹ مین. تو یہ تو الزامات سارے انہوں نے میرے اوپر لگائے، میں نے تو کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا. اب ہاں میں کیا ہوں، میں اپنے عقائد سے بالکل کلیئر ہوں. میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں اور چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ والے عقیدے کو بھی کفر سمجھتا ہوں، اور یہ ہے مسلمان کا عقیدہ. تو مجھے نہ آمنے سامنے بیٹھنا تو ضرورت کوئی نہیں ہے، بیٹھنے بالکل ضرورت نہیں ہے. ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر وہ جو مرضی چاہے وہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہود و نصارہ کا یا رینڈ کارپوریشن جس کی وہ بات کر رہے ہیں، اس کا ایجنٹ کسی نے آپ کو نہیں بنایا. صرف ڈاکومنٹس دکھائے گئے کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمیں کس طرح کے مسلمان چاہیے اور آپ اس طرح کے مسلمان ہیں. تو آپ کو کس نے ایجنٹ بنایا یا آپ کو کسی کا کوئی فرنٹ مین اس حوالے سے کہا؟ اگر آپ کو کہا گیا ہے تو آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے کہا گیا ہے. اقوام متحدہ کا پارٹیشن پلان جو کہ فلسطین کے خلاف تھا، اس کا سپورٹر کون تھا؟ آپ تھے. آئرن ڈوم کی سلامتی کی دعائیں کون مانگ رہا تھا؟ آپ مانگ رہے تھے. لینن جیسے دہشت گرد کو اسلام کے نظریات کے ساتھ ملانے والا آدمی کون تھا؟ آپ جناب تھے. قادیانیوں کے عزائے وضو کون چمکا رہا تھا؟ آپ چمکا رہے تھے. قادیانیوں کے ذبیحہ کس نے حلال کیا ہوا ہے؟ آپ نے کیا ہوا ہے. مجھے آپ نے پھر فرما دیا کہ میں کو مولویوں کا فرنٹ مین ہوں. تو دیکھیں، میں نے تو آپ کو یہ کہا پورے ایویڈنس کے ساتھ، اور آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کو یہود و نصارہ کے ایجنٹ قرار دے دیا گیا. آپ نے تو مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے مجھے ان کے ساتھ آپ نے میری تکفیر کی. وہ اس طرح سے کی کہ جو ویڈیو ایویڈنس میں بھی آپ نے بات کہی کہ آپ صرف قادیانیوں کے خلاف نہیں، آپ ختم نبوت کے جو لوگ خلاف ہیں ان کے ہیں. پھر آپ نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ یہ حوالہ دیا، اور آپ نے یہ کہا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ یہ کہیں، بہت میں نے آپ کو غیرت دلائی، آخرکار آپ کو غیرت آئی، آپ نے بات کہہ دی کہ ٹھیک ہے میں ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. پھر آپ نے مجھے ان کا فرنٹ مین کہہ کے یہ کہا کہ پھر میں بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوں. حالانکہ میں نے آپ کو ایک مہینہ دیا تھا انجینئر صاحب. اگر میں کسی مولوی کے کہنے پہ آیا ہوا ہوں تو میں جھوٹ بول رہا ہوں نا. پھر تو میرا سارا وہاں پہ جانا بھی جھوٹ، باتیں کرنا بھی جھوٹ، سب جھوٹ. تو آپ صرف ایک کام کریں، یہ کہیں کہ جو آدمی وہاں پہ کسی ایک مولوی یا ایک سے زیادہ مولوی کے کہنے پہ گیا ہوا تھا، کسی کا فرنٹ مین بن کے گیا ہوا تھا، اس آدمی پہ لعنت ہو اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی. اور جو آدمی اگر ایسا نہیں ہوا اور اس پہ پھر بھی الزام لگا رہا ہے کہ وہ کسی کا فرنٹ مین تھا، تو پھر اس آدمی پہ لعنت ہو اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی، اس پہ لعنت ہو. میں نے آپ کو ایک مہینہ دیا تھا، ایک مہینہ کہ آپ یہ جملہ کہہ دیں. اگر آپ سچے ہیں، say that statement, make it. غیرت نہیں آپ کو نہیں آئی. آپ نے مجھے ان لوگوں کے ساتھ ملا کے میز پہ ہاتھ مار کے کہا کہ اب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار کون ہے. انجینئر، یہ تم نے ریڈ لائن کراس کی تھی. کیسر مرتا مر سکتا ہے، وہ بے وفائی نہیں کر سکتا. غیرت نہیں آئی. اس کے بعد میں نے کہا کہ میں ایک مہینہ دیتا ہوں، یہ لفظ کہو، تم کہو یہ جملہ. نہیں کہا گیا. میں آپ کو پھر ایک مہینہ دے رہا ہوں، عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن تک کہ آپ کے پاس وقت ہے، کہیں کہ جو فرنٹ مین ہے جس طرح سے میں نے کہا تھا یہ جملہ، کہ پھر اس پہ لعنت ہے. اور اگر اس پہ کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہے، ایسا نہیں ہوا، تو پھر الزام لگانے والے پہ عید کے 2-3 دن کے بعد میں اس ویڈیو کا فالو اپ میں ضرور بناؤں.